میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتی ہوں. میں نا ابھی عمرے پہ گئی تھی, رمضان شریف کی بات ہے. میرے پرانے اسٹوڈنٹس نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے, میں نے بتایا بھی ہے. میں جب وہاں پہ پہنچی نا رمضان میں, یہ روزہ رسول پہ نا, وہاں پہ نا بیٹا ایک امریکن آئی ہوئی, امریکن کنورٹڈ مسلم تھی. And she was saying, oh, what are they doing? What are they doing? Oh, this is bid'ah, this is bid'ah. اب وہاں پہ کیا ہو رہا تھا, ہم لوگ بیٹا وہاں پہ چلے تو جاتے ہیں لیکن ہم سیکھ کے نہیں جاتے. لائک اگر آپ حج پہ جا رہے ہیں یا عمرہ پہ جا رہے ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ جا رہے ہیں اور ہم نے وہاں جا کے بہیو کیسے کرنا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کو منانا کیسے ہے. وہ تو ایک ایسا مقام ہے, اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں وہاں جا کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما کے واپس آؤں, نہ کہ میں ایک لیبل لگا کے آ جاؤں کہ میں ایک حاجی بن گئی. اچھا, جب میں وہاں پہ پہنچی نا, میں بھی دیکھ رہی تھی چپ کر کے کہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیونکہ نارملی ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم لوگوں نے بیہیو کیسے کرنا ہے, ہم لوگوں نے وہاں پہ جا کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کیسے کرنی ہے, ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی نہیں ہم سوچتے. کچھ عورتیں وہاں پہ جو یہ ہوتے ہیں نا عربکس ہوتے ہیں, جو قبائلی عربکس ہوتے ہیں, وہ جب دروازہ کھلتا ہے نا اور روزہ رسول میں انٹر ہوتا ہے, وہ زور سے نا منہ کے اوپر جو ہے نا چیخ مارتا ہے نا بہت زور سے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ وہاں پہ ہو رہی تھی. اور کچھ جو عورتیں تھیں وہ وہاں پہ کوئی سجدہ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اب وہ جو امریکن تھی نا وہ تھوڑی سی میرے سے دور کھڑی ہوئی تھی نا, مطلب تقریباً بیچ میں کوئی 8-10 عورتوں کا کوئی ہاں. اب مجھے یہی تھا, مجھے شک پڑا, بلکہ مجھے 99% مجھے ایشورٹی تھی کہ شی از این امریکن, اور یہ جو ہے نا کنورٹڈ مسلم ہے, اور ساتھ اس کے جو ہے کوئی افریقن بھی تھی اس کے ساتھ جو اس کی تھی, تو وہ امریکن ہی امریکہ سے یہ 3 خواتین آئی ہوئی. میں نا آہستہ آہستہ کرتے کرتے اس کے پاس چلی گئی. میں نے کہا سسٹر از دیر اینی ایشو, اینی پرابلم آر یو فیسنگ, کیونکہ ظاہر بات ہے امریکہ پھر امریکہ ہے. وہ کہہ رہی اور ہم کہاں پسینوں میں پھنس گئے, اور یہاں پہ تو اتنا زیادہ رش تھا وہاں پہ بہت زیادہ. تو آیا بات, کہتی oh I'm just saying that this is bid'ah, what are they doing, oh what are they doing. میں نے کہا yes I know that this is bid'ah, but that is basically due to the ignorance of knowledge and not so. تو اچھا, اب میں آپ کو اردو میں تھوڑا سا بتاتی ہوں, ہماری کافی دیر انگلش میں ہی بات ہوتی رہی ہے. اینڈ شی واز سو مچ انسپائرڈ کہ اچھا آپ پاکستانی ہیں اور آپ کو یہ سارا کچھ اسلام کے بارے میں پتہ ہے اور یہ سارا کچھ. کہتی ہے ایکچولی شی از وہ نا کسی این جی او سے تھی نا, اور این جی او سے تھی یا پتہ نہیں کس کمپنی سے تھی, لیکن بہرحال اس نے جو ہے انڈیا کا بھی دورہ کیا ہوا تھا, اس نے افغانستان کا بھی دورہ کیا تھا, اس نے جگہ. اس نے مجھے بتایا, میں نے اس سے پوچھا کہ آپ جب کنورٹ ہوئی تو کس سے انسپائر ہو کے کنورٹ ہوئی, تو اس نے مجھے کہا کہ میں یوسف اسٹس سے انسپائر ہو کے کنورٹ ہوئی. یوسف اسٹس آپ نے دیکھا ہوگا پیس ٹی وی پہ, بوڑھے سے ایک یہ پہلے پاپ ہوا کرتا تھا ایک چرچ کا نا, پھر یہ بعد میں کنورٹ ہو گیا تھا, مسلم ہو گیا تھا. یوسف اسٹس کبھی دیکھیے گا آپ انٹرنیٹ پہ, آج دیکھیے گا. تو کہتی جب یوسف اسٹس جو ہے وہ اسلام لے کے آیا تھا, اور اس کی اتنی زیادہ ریزمبلنس تھی نا اس کی یوسف اسٹس سے, تو میں نے کہا اچھا. تو کہتی, اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ میں جس مسجد میں جایا کرتی تھی وہاں پہ سب بہت زیادہ نائس تھے, اور مجھے بہت کہتی کہ میں شارٹس پہنا کرتی تھی, ٹاپ لیس پہنا کرتی تھی, اور مجھے سب سے زیادہ پرابلم یہ ہوا کہ میں اپنے آپ کو کور نہیں کر پا رہی. تو کہتی کہتی اب مجھے یہ سمجھ نہ آئے میں نے اپنی ٹانگیں کیسے کور کرنی ہے, میں نے اپنے بازو کیسے کور کرنے ہیں, بیکاز آپ کو پتا ہے امیریکنس کو تو اس طرح کی عادت نہیں ہوتی, ان کو تو نہیں پتا ہوتا 70 کیا ہوتا ہے. تو کہتی دا ویری تھنگ جو کہ میں نے لرن کی وہ 70 تھا. اچھا, پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا چلے یوسف اسٹس سے تو آپ انسپائر ہوئے, لیکن آپ کو اسلام میں کیا نظر آیا, نہ کہ آپ نے اسلام ایک ایز اے ریلیجن کیوں اس کو ایکسیپٹ کیا. تو شی ٹولڈ می کہ ایکچولی مائی فادر واز آرتھوڈاکس کرسچن, اینڈ سوری اس کی مدر آرتھوڈاکس کرسچن تھی اور اس کا جو فادر تھا وہ کیتھلک تھا. تو کہتی وہ جو میرا فادر کیتھلک تھا تو وہ بہت زیادہ کٹر قسم کا کیتھلک تھا, اور جو میری مدر تھی وہ آرتھوڈاکس کرسچن. آرتھوڈاکس کرسچینٹی میں نا یہ جیسے آپ نے چوسر میں پڑھا تھا پرولوگ دا کینٹربری ٹیلز کے اندر, کہ وہ سینٹ کینٹربری کے مزار پہ جاتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو بلیسنگز ملیں گی, یعنی کہ وہ لوگ بھی مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں. یہ جو آرتھوڈاکس کرسچنز ہوتے ہیں نا یہ پھر مزاروں پہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں, اور یہ سارا کچھ جو مسلمان کرتے ہیں نا وہ بھی کرتے ہیں. تو وہ کہتی وہ آرتھوڈاکس کرسچن تھی.
اور جو میرا فادر تھا وہ ٹرینیٹی کانسیپٹ کے اوپر بلیو کرتا تھا, اور ان دونوں میں اکثر انہی چیزوں پہ بات ہوتی رہتی تھی. میرا فادر اس کو نہیں مانتا تھا اور وہ اس کو نہیں مانتی تھی. دین فائنلی اس نے کہا مجھے اسلام میں سب سے, کہتی میرا دل کہتا تھا دیر از اونلی ون گاڈ, اور وہ جو ون گاڈ کانسیپٹ ہے نا, تو وہ جو ون گاڈ کانسیپٹ ہے نا کہتی, وہ تھا اسلام میں کہ جس نے مجھے انسپائر کیا تھا کہ ایک ہی خدا ہے, نہ تو کوئی ٹرینیٹی کانسیپٹ ہے, تھری گاڈ کانسیپٹ نہیں ہے. کہتی میرا دل نہیں مانتا تھا, اور کہتی تھی یہ جو جب میری ماں سجدہ کرتی تھی نا پیروں کو فقیروں کو, تو میں اس کو کہتی تھی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل نا کہ یہ خود مرے ہوئے لوگ ہیں, یہ تمہیں کیا دیں گے. تو کہتی دین فائنلی میں جو ہوں نا, یوسف اسٹس جب اسلام لے کے آیا تو پھر فائنلی آئی آلسو کنورٹڈ ٹو مسلم اینڈ دس اینڈ دیٹ اینڈ سو آن. اور آپ کو پتہ ہے یوسف اسٹس کے پیچھے بہت لوگ مسلمان ہوئے ہیں. یہ 9/11 کے بعد کی بات ہے جب یوسف اسٹس, یہ بہت بڑا پاپ تھا ایک چرچ کا جو اسلام لے کے آیا تھا. پھر خیر اس سے بات ہوتی رہی, کہتی پھر میں نے اس کو بتایا آئی نو دس از بتا اینڈ دے آر جسٹ, مطلب کیونکہ یہ لوگ گاؤں سے, کیونکہ میکسیمم لوگ وہاں پہ گاؤں سے آئے ہوئے تھے اور ایسے لوگ جگہوں سے آئے ہوئے تھے جن کے پاس پیسہ تھا لیکن علم نہیں تھا. تو پھر خیر اس نے مجھے کہا کہ میں نہ افغانستان گئی. کہتی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جو آپ ہماری والی جو سائڈ ہے نا جس میں افغانستان آ جاتا ہے, ایران, عراق اور پاکستان, انڈیا, کہتی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی یہ سب کانٹیننٹس کے لوگوں سے نا. کہتی آپ لوگوں سے جب بھی کوئی کوشچن کرے نا کہ اباؤٹ یور چلڈرن, آپ لوگوں کے منہ پہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میرا جو بچہ ہے وہ انجینئر ہے, میری بیٹی ڈاکٹر ہے, میرا بیٹا PhD ہے. کہتی جس سے مرضی پوچھ لیں اس کی ایک ہی گردان ہے, میرا بیٹا انجینئر ہے, ڈاکٹر ہے, فزیشین ہے, فلانا ہے, وہ PhD ہے, وہ MPhil ہے. کہتی آئی آلویز آسک فرام دیم سو وٹ, کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے, کیا دنیا میں اور ڈاکٹرز نہیں ہیں, کیا PhDs نہیں ہیں, کیا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کہتی کوئی یہ نہیں کہتا کہ میرا بیٹا ایک اچھا مسلمان ہے یا میری بیٹی ایک اچھی مسلمان ہے. پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنائی. اس نے کہا کہ جب میں اسلام لے کے آئی مجھے 7 ایئرس لگے. کہتی شلوار قمیص تو چلے میں نے پہن لی, میں نے اپنے آپ کو کور کر لیا, میں نے عبایا پہن لیا. کہتی مجھ سے دوپٹہ نہیں کیا جاتا تھا. پھر اس نے باقاعدہ تجوید سیکھی, اور آپ کو پتہ ہے انگلش میں ق ہے, خ نہیں ہے. خ وہ لوگ پروناؤنس نہیں کر سکتے. اگر ان کو کبھی کہیں نا خالد پروناؤنس کرو, وہ کہیں گے خالد. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگ کچھ ورڈز پروناؤنس نہیں کر پاتے, وہ لوگ بھی کچھ ورڈز پروناؤنس نہیں کر پاتے. سیم ایز دا کیس پٹھان جو ہے وہ کچھ ورڈز پروناؤنس نہیں کر پاتے کیونکہ بچپن سے ہمیں نہیں عادت ہوتی. تو کہتی یہ جو خ ورڈ ہے نا, خ خالد, اور اس نے مجھے خالد بول کے دکھایا. کہتی یہ ورڈ پروناؤنس کرنے میں مجھے سب سے زیادہ پرابلم ہوئی. آئین کی آواز اس نے مجھے نکال کے دکھائی, اس نے سارا کچھ مجھے کہا. کہتی میں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی. کہتی میں نے 7 ایئرس میں نے ڈیووٹ کیا اپنے آپ کو اسلام کے لیے کہ میں نے, اور کہتی دین آئی ویئرڈ ابایا, اینڈ اس نے بڑے اچھے طریقے سے اسکارف لیا ہوا تھا, ابایا پہنا ہوا تھا. کہتی میں ایک دفعہ افغانستان گئی. افغانستان میں کہتی جب میں گئی تو وہاں پہ ایک فوجی کھڑا ہوا تھا, مجھ سے کہتا ہے وائی ہیو یو ویئر دیٹ نا, کہ بھائی تم نے یہ ابایا اور سر پہ اسکارف اور یہ اپنا حجاب کیوں اوڑا ہوا. تو کہتی آئی ہیو آسکڈ فرام ہم آر یو مسلم, تو ہی سیڈ یس آئی ایم اے مسلم. تو اس نے کہا کہ دین وائی آر یو آسکنگ فرام می, اگر تم مسلمان ہو کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہی حجاب جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے اسلام میں, تو پھر تم میرے سے کیوں پوچھ رہے ہو, حالانکہ تم خود مسلمان ہو اور تم ایک مسلمان عورت سے پوچھ رہے ہو کہ تم نے یہ حجاب کیوں اوڑا ہو. تو میں اس کی باتوں سے اتنی زیادہ انسپائر ہوئی, اور اس نے مجھے بتایا کہ اس کی جو بیٹی ہے وہ شرعی پردہ کرتی ہے, اور اس کا جو ہسبینڈ تھا وہ کوئی ترکش تھا. اور اس نے مجھے بتایا کہ دیکھیں عورت کی جو آنکھ ہے نا, آنکھیں ہیں عورت کی, وہ بھی خوبصورت اللہ نے بنائی ہے. اور وہ بتا رہی تھی اس کی جو بیٹی ہے وہ والا پردہ کرتی ہے, وہ جو ہماری مدرس کبھی نانیاں کیا کرتی تھیں, وہ جو آگے کر کے پردہ نہیں کرتے, ایک تو شٹل کاک برقع ہوتا ہے نا, ایک دوسرا ہوتا ہے جو آگے بلیک کلر کا بالکل باریک سا ایک پردہ آ جاتا ہے نقاب کرنے کے بعد آگے. تو کہتی اس نے کہا کہ میری بیٹی نے اپنی آنکھیں تک چھپا لی. تو شی از سو مچ, مطلب امریکہ میں رہ کے بھی. تو کہتی آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم اپنے بچوں کو, اس کی سب سے مین پوائنٹ یہ تھا کہ دیکھیں آپ لوگ تو بائی برتھ مسلم ہیں, لیکن آپ لوگوں کو بالکل قدر ہی نہیں ہے مسلم ہونے کی.
نہ آپ خود دین سیکھتے ہیں، نہ آپ اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں. آپ لوگوں کو بس اتنا ہی پتا ہے میرے پاس اتنا مال ہے اور میرا ایک بیٹا ڈاکٹر ہے اور بیٹا انجینئر ہے، اس سے آگے ہمیں کچھ نہیں آتا.